الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوستو، ہم مکہ مکرمہ شہر تک پہنچ چکے ہیں صحیح سلامت۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کامیابی دے، یہاں تک پہنچنے میں سب کو پہنچائے۔ تو گائز، ہم ان کو، یہ ہمارے ساتھ ہمارا پورا گروپ ہے، ہم ان کو عمرہ کرائیں گے مکمل راستے کی رہنمائی کے ساتھ۔ تو ایک بار تلبیہ پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ ہم نے پورے گروپ کو کلمہ یہ تلبیہ پڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم ان کی مکمل رہنمائی کریں گے راستہ کعبہ کا۔ جو باہر کنگ عبدالعزیز جو گیٹ ہیں اس کے باہر کا یہ منظر ہے، اور ہم صبح صبح جمعے کے لیے بہت سویرا نکل گئے ہیں، پھر جگہ اندر ہاتھ ملتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنگ عبدالعزیز کے بالکل سامنے سے راستہ آیا ہے، اور ہم جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جمعہ آج کعبے کے اندر ہی پڑھا جائے گا، جہاں جو کعبے کا صحن ہے اس کو دیکھتے ہوئے جمعہ پڑھا جائے گا۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو جمعے کی بعد کا جو منظر ہوتا ہے یہاں کا، وہ بھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بس۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے جمعے کی نماز کے بعد کا جو منظر یہاں پر ہوتا ہے۔ اس گیٹ سے سیدھے انٹر ہوں گے اور طواف وغیرہ صحیح کریں گے۔ تو دوستو، ہم طواف وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم سعی کے لیے جائیں گے۔ یہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر عمرے میں جو نقص باقی رہ جاتا ہے۔ تو اب ہم جائیں گے سعی کے لیے۔ یہ سعی کا راستہ ہے جانے کے لیے۔ یہاں سے ہم صفا مروہ کی پہاڑی پر جائیں گے، جہاں پر 7 چکر کاٹتے ہیں، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی ڈھونڈنے کے لیے 7 چکر لگائے تھے، اسی پہاڑی پر اب ہم جائیں گے۔ یہ یہاں سے سیدھا راستہ جا رہا ہے صفا اور مروہ کی پہاڑی تک۔ تو یہ سامنے ہمارے صفا پہاڑی ہیں، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ یہاں پر پہلے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگتے ہیں تھوڑی سی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سعی شروع کریں گے۔ تو دعا وغیرہ سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، اب ہم چلتے ہیں سعی کے لیے۔ تو سعی کے لیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ابدؤ بکلمات اللہ، یعنی ان کلمات سے شروع کرتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو یہ ہماری چھتری ہے، اس کے نیچے نیچے پورا گروپ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا انشاءاللہ۔ ہم ان کو 1-2 مرتبہ کرا دیں گے، پھر 7 چکر یہ اپنا آپ ہی کاٹیں گے۔ جس طرح آپ کچھ بھی پڑھے، درود شریف پڑھے، اگر آپ کو ہمارے ذریعے سے ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہو تو گائز ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیے گا، اور اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اسی مکمل رہنمائی اور چاہیے تو ہمارے تمام ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو گائز نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم جو ہمارا گروپ جاتا ہے ہم ان کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں آنے جانے تک کی۔ تو یہ ہے جمعے کی نماز کا بعد کا یہاں پر منظر۔ ہم نماز وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بھیڑ ہے یہاں پر، لوگ کتنا رش ہے یہاں پر، اور کس طرح اوپر 3ری منزل تک یہ بھرا رہتا ہے۔ اور جو باہر آپ کو لوگ دکھ رہے ہیں نا، یہ سب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں ابھی نماز پڑھ کے، یعنی پیچھے تک راستے تک نماز پڑھتے ہیں لوگ یہاں پر۔ جو مسفلہ کبری ہے، یعنی جو حمام 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، یہ پیچھے تک یہ فل راستے فل ہوتے ہیں گائز۔ یہاں پر تھوڑی بہت جگہ بھی نہیں ہوتی نماز نکلنے بڑھنے کے لیے، اور چاروں طرف سے اسی طرح نمازیوں کا رش ہوتا ہے جمعے والے دن خاص طور سے۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام نمازیں یہاں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک میں یہاں پر ہوں، اور آئندہ بار بار مجھ کو یہاں پر بلائے۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ تمام کو یہاں پر بلائے۔ یہ تو ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ ہے جس کو کہتے ہیں جبل سور۔ یہ وہ پہاڑی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ہے کبوتر چوک، اور یہاں پر ہم نے کبوتروں کو دانہ پانی وغیرہ ڈالا۔ اگر آپ بھی یہاں پر جائیں تو تھوڑا سا دانہ وغیرہ لے کر جائیں۔ تو اب میں لے کر چلتا ہوں آپ کو جبل سور کی پہاڑی پر۔ یہ اس کا راستہ ہے جانے کا، کچھ اس طرح سے ہے۔ یہاں پیڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے دوستو، بس اسی طرح پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہے یہاں پر چڑھنا۔ تو گائز لگ بھگ میرے خیال سے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا یہ راستہ ہے جس کو ہم طے کریں گے۔ ویسے تو بہت زبردست دھوپ ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی یہاں پر گئے ہیں تو لہٰذا ان کی محبت میں ہم بھی یہاں پر جائیں گے، اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے وہاں پر جا کر انشاءاللہ۔ تو ہم اس وقت جبل سور کی پہاڑی کے اوپر پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ آدھا راستہ ہو چکا ہے تقریباً طے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم جبل سور کی پہاڑی پر ہوں گے اوپر۔
وہاں سے میں آپ کو سارا ویو دکھاؤں گا کس طرح کا ہوتا ہے اور کیسا دکھتا ہے. کلوک ٹاور بھی وہاں سے نظر آتا ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ اس وقت ہم جبل سور کے بالکل اوپر پہنچ چکے ہیں اور یہ مکہ کا ویو ہے گائز. یہ بڑی بڑی بلڈنگ ہیں جبکہ دیکھنے میں, لیکن اوپر سے چھوٹی چھوٹی دکھتی ہیں. اور یہ سامنے کلوک ٹاور چھوٹا سا نظر آ رہا ہے, بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ. بہت سارے بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان میں پاکستانی بھائی ہیں بہت سارے اور انڈین بھی ہیں. تو یہاں پر ہم نے عصر کی نماز بھی ادا کی اور ساتھ ساتھ ہم نے 2 رکعت جبل سور کے اندر بھی پڑھی. غار سور یہ وہی غار سور ہے جہاں پر اللہ کے نبی 3 دن روپوش ہوئے تھے جب کفار مکہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے ڈھونڈ رہے تھے. تو یہاں پر اللہ کے نبی 3 دن روپوش ہوئے تھے اور حضرت اسما روزانہ رات کے وقت کھانا لے کر آتی تھی. یہ ہے وہ جگہ ہے گائز جس کو میں دکھانے والا تھا. یہ ہے غار سور کا اندر کا حصہ. اللہ کا شکر ہے مجھے یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق ملی اور اللہ تعالی نے مجھے یہاں پر 2 رکعت نماز نصیب فرمائی. یہ بہت ہی کم لوگ یہاں پر پہنچ پاتے ہیں کیونکہ راستہ اس طرح کا ہے, تو بہت سے لوگ گھبرا کر راستے میں چھوڑ دیتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. ویسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کہ یہاں پر آتے بھی ہیں, بیچاری عمر دراز عورتیں بہت ساری یہاں پر آتی ہیں, لیکن میں نے بہت ساروں کو دیکھا کہ وہ راستے میں سے ہی واپس چلے گئے. بس جس کے اندر کوئی یہاں پر جانا فرض نہیں ہے, بس یہ ہے کہ آدمی ایک دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کس طرح یہاں پر ایک اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرتا ہے. اور یہ کعبے کا جو کلوک ٹاور ہے یہ اس کا ویو ہے, بالکل صاف دکھ رہا ہوگا آپ کو. یہ اس طرح دکھتا ہے وہاں سے. یہ تو بلکہ میں نے تھوڑا سا گائز آگے سے آ کر لیا ہے, ورنہ اوپر سے تو بہت تھوڑا سا نظر آتا ہے, بہت ہی تھوڑا سا. تو غار سور پر ماشاء اللہ سے یہ ہمارے سامنے ہے مسجد نمرہ کا جو باہر کا صحن ہے, یہ وہ صحن ہے. یہاں پر کبوتر وغیرہ بہت زیادہ تعداد میں ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا ساری چیزیں. یہاں پر لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ابھی فی الحال یہ مسجد بند ہے. حج کے موقع پر صرف یہ سال میں 1 مرتبہ کھلتی ہے. یہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور یہ پوری مسجد نمرہ ہے. یہ بہت لمبی چوڑی مسجد ہے, اتنی ہی چوڑائی ہے اس مسجد کی. کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اللہ کا گھر مسجد نمرہ ہے جہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اس مسجد کے اندر بیٹھ کر حج کا خطبہ سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو حضرات کرام, آگے جو ہماری زیارت ہے وہ بھی نسبت والی زیارت ہے, برکت والی جگہ ہے جسے جبل رحمت پہاڑ کہا جاتا ہے. اس پہاڑ کے دامن میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی ملاقات ہوئی اس دنیا کے اندر, جہاں سے سلسلہ دنیا کا تو جی سبحان اللہ, ہم پہنچ چکے ہیں جبل رحمت پہاڑ پر. یہ خوبصورت نظارہ جبل رحمت پہاڑ کے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں. جبل رحمت یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کی پہلی ملاقات اس پہاڑ پر ہوئی تھی. یہی وہ نسبت والا پہاڑ ہے اور یہاں پر ایک پتھر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے ساری چیزیں. اور یہاں پر آنا گائز کوئی فرض واجب بات میں سے نہیں ہے, بلکہ ایک زیارت ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں. بس کافی زیادہ یہاں پر بھیڑ ہے اور چڑھنے میں بہت زیادہ پریشانی یہاں پر ہوتی نہیں ہے کیونکہ اتنا اونچا پہاڑ نہیں ہے. لیکن ہم نے یہاں پر 2 رکعت نماز بھی پڑھی, ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز نفل. اور اب یہاں سے ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اتر جائیں گے. تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں چاروں طرف اس کے خوبصورت منظر ہے. یہ حج کے موقع پر یہاں پر حاجی ٹھہرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیو میں. تو گائز یہاں پر حاجی ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں اس پہاڑ پر. یہاں تک حاجیوں کی تعداد آتی ہے اور حج کا خطبہ یہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے حج کے خطبے کی. تو یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور